السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا سر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ سر آج ہم کھچی والا تشریف لائے ہیں سر عبد السلام صاحب کی اکیڈمی میں، تو ان کی جو اکیڈمی ہے اس کو آپ نے کیسا پایا ہے؟ الحمدللہ جی، بہت ان کی بہت ورک انہوں نے کیا ہے۔ ایک جب انسان محنت شروع کرتا ہے نا سر، اس کی جسامت چیوٹی جیسی ہوتی ہے، اور جب پیک پر پہنچتا ہے تو اس کو جسامت ہاتھی جیسی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے چند سال پہلے ٹیچنگ کا کام شروع کیا، اور آج الحمدللہ ایک نام پیدا کیا ہے، پاک فورسز اکیڈمی کے نام سے چلا رہے ہیں۔ عبد السلام صاحب، بہت خوشی ہے جناب کہ ہمارے دوست جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور آج ایک اتنی بڑی بلڈنگ بن چکی ہے، اور ایک فیکلٹی، میں اس کو بلڈنگ نہیں کہوں گا، میں اس کو ایک فیکلٹی کا نام کہوں گا، کہ جہاں پاک فورسز کے جوان تیار ہوتے ہیں اور اچھے طریقے سے ان کو جو ہے ایلیجیبل بنایا جاتا ہے، اس قابل بنایا جاتا ہے۔ اور 400 کے قریب تقریباً ان کے شاگرد جو ہیں، کچھ پاک فورسز میں ہیں، کچھ ایئر فورس میں ہیں، اور کچھ رینجر میں ہیں، آرمی میں ہیں، بڑے بڑے آفیسر بن چکے ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارا کوئی دوست کامیاب ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا دل کا خاص کرم ہے کہ اتنا نام پیدا کیا ہے ایک کھچی والا۔ دوسرا سر میرا کویشچن یہ ہے کہ انسان کتنے اسٹیپ میں زندگی بسر کرتا ہے؟ بہت علی راز صاحب، آپ کا یہ جو کوشچن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں آتا ہے نا، اصل میں امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں، ایک تو ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں باہر آیا، اور دوسرا اس نے یہ جانا کہ میں کیوں پیدا ہوں، میں کس لیے پیدا ہوں، اپنے آپ کو ڈسکور کیا، اس نے اپنے آپ کو اس نے جو جانا کہ میں کیا چیز ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میں نے کیا کام کر کے جانا۔ انسان جو ہے نا صاحب، اس دنیا میں 3 اسٹیپ میں زندگی گزار رہا ہے، 3 اسٹیپ میں۔ پہلا اسٹیپ جو ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں اسپائرنگ۔ اسپائرنگ مین ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خواب دیکھتا ہے، اور پھر خوابوں کی تعبیر کے لیے وہ دو کرتا ہے۔ جس طریقے سے عبد السلام صاحب نے محنت کی ہے، خواب دیکھا، اس کے لیے دو کی محنت مشقت کی، اور آخرکار پھر دوسرا اسٹیپ آ جاتا ہے۔ پہلے اسٹیپ میں صرف آپ کی سرگرل ہے، دوسرے اسٹیپ جو ہے اس کو سکسیڈنگ کا نام میں دیتا ہوں، یعنی کہ اس اسٹیپ میں آ کے وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آج بلڈنگ بنی ہے نا، اور اس میں بچے پڑھ رہے ہیں، بڑی دور سے آتے ہیں، کوئی سیالکوٹ سے آ رہا ہے، کوئی مری سے آ رہا ہے، کوئی اسلام آباد سے آ رہے ہیں، لاہور اگاڑا سے، الحمدللہ کئی بچے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کا پوائنٹ جو ہے نا، یہ ہے سکسیڈنگ۔ اس میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، جو وہ خواب دیکھتا ہے، جس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ اسٹیپ ہے سکسیڈنگ کا، یعنی کہ کامیابی مل جاتی ہے۔ اگلا اسٹیپ جو ہے، تیسرا اسٹیپ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو ہم فیلنگ کہتے ہیں۔ فیلنگ مین کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 12 بجے کے ٹائم پر آپ اپنی زندگی گزار سکیں، یعنی کہ پیک پر ہی رہیں، کوئی بھی کام ہے دنیا کا اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ چلتا رہے، تو اس کے لیے یہ تیسرے اسٹیپ میں بات یہ ہے کہ جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے اس کو، اس پوائنٹ پہ آ کے انسان ایک غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو میں نے بنایا ہے نا، یہ میری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کا کرم کیا ہے کہ ہم چھوٹے تھے، والدین نے ہمیں پڑھایا، پھر ہمارے بھائیوں نے مشقت کی، اور چھوٹے چھوٹے ڈاٹس نقطے ملتے 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 ایک عمارت کھڑی ہو۔ یعنی کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرے اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری عقل مفلوج ہو جاتی ہے، میں اپنی عقل کو یہ سیرا نہیں مانتا، میں اللہ کے کرم کو مد نظر رکھتا ہوں، تو پھر وہ انسان جو ہے نا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب رہتا ہے۔ اور وہ ادارے جس میں عاجزی اور انکساری جس انسان میں بھی ہوگی، وہ اس دنیا میں کامیاب رہتا ہے، 12 پیک پر وہ رہتا ہے، اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری عقل کا نتیجہ ہے، یہ ہماری محنتوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور آج ہم کامیاب ہو چکے ہیں، اور انسانیت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ جس وقت کوئی بھی انسان انسانیت کو کھونا شروع کر دیتا ہے نا، تو اس کی بس میں کوئی سوار نہیں ہوتا۔ وہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے، لیکن اس کی بس سے تمام مسافر اتر جاتے ہیں،
اور سب سے بری سزا اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتا ہے کہ بندے کو تنہا کر دیتا ہے. سب سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ یہ رزق کی کمی یا اس کا اتار چڑھاؤ یہ نہیں ہے. اصل کمی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تنہا ہو جاتا ہے، معاشرے والے لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نہیں، وہ تنہائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور تنہا بندہ جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہے. تو اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو جو ہے نا دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور ہمارے عبدالسلام صاحب آپ کے لیے دعائیں ہیں، آپ نے ہمیں ادھر بلایا ہے، آپ کا بہت شکریہ، بہت مشکور ہیں. عثمان صاحب ہمارے ریڈیو ہیں، تو بہت مہربانی ان کی، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، تو ہم آپ کے بھی ساتھ بہت مشکور ہیں کہ آپ نے بہت شکریہ. سر نے بہت اچھا جو ہے نا ہمیں لیکچر بھی دیا اور اکیڈمی کا انٹروڈکشن بھی ہمیں کروایا، اور اسی طرح جو انسانی زندگی ہے اس کے جو مختلف سٹیپ ہیں ان کو بھی ہمیں سکھلایا اور بتلایا، اور ہم سر کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور عزت سے نوازے.